ہمارے یہاں پاکستان میں موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری بنتا جا رہا ہے، تو سر وزن کم کرنے کے لیے یہ روز کا روزہ، یہ سر کیا چیز ہے؟ از ویری امپورٹنٹ، اور یہ دنیا اس کو بہت اچھے سے امپلیمنٹ کر رہی ہے. اس کو ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں. اچھا، اس میں کیا خوبصورتی ہے، میں اس کو پہلے ایکسپلین اس طرح کرتا چلوں کہ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ وسلم. بتایا کہ ہم روزے رکھیں اور ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ دیتے رہیں. جب ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا جسم بہتر ہو جاتا ہے. دنیا اب اس طرح کر رہی ہے کہ ریورسڈ فاسٹنگ کر رہی ہے، یعنی آپ سو رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سوتے میں جو روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیسے رکھتے ہیں ہم روزہ؟ کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے 3 ٹائم جو ہے اپنا کھانا شروع کر دینا ہے، کہ آپ نے 3 ٹائم سے زیادہ کھانا نہیں کھانا. اس میں کیا ہے کہ ہم بیچ بیچ میں انٹرمیٹنٹلی اسنیکس لے رہے ہوتے ہیں. کبھی پاپڑ کھا لیے، کبھی کوئی برگر بسکٹ کھا لے لیا، لیے. کبھی سموسا کھا لیا، کبھی کوئی اور چیز کھا لی، حلوہ کھا لیا، پوری کھا لی، واٹ ایور. تو ناشتہ بھی کر لیا، پھر 11 بجے کھانا کھایا، پھر یا چائے پی لی، اس کے ساتھ پکوڑے کھا لیے، اس کے بعد دوپہر کا 2 بجے کھانا کھایا، پھر شام کو 5 بجے چائے پی لی، اس کے ساتھ 3-4 بسکٹ کھا لیے، پھر رات کا کھانا کھا لیا، پھر رات کو 10 بجے اس کے بعد کعبہ. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم مسلسل انسولین سیکریٹ کروا رہے ہیں. جب انسولین سیکریٹ مسلسل ہو رہی ہو تو آپ کا جو جسم ہے وہ انسولین ریزسٹنس کی طرف چلا جاتا ہے. ایونچولی یو آر میکنگ یور سیلف انسولین ریزسٹنٹ، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایونچولی فیٹی لیور ہوگا، اور آپ موٹاپے کی وجہ سے آپ کو ایونچولی شوگر ہو جائے گی. سوتے میں روزہ کس طرح رکھیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے پہلے 2 میل اے ڈے پہ آنا ہے یا 3 میل اے ڈے پہ آنا ہے. پھر آپ نے یعنی کہ دن میں 2 دفعہ ہاں یا شام کے وقت اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو شام کے وقت کا کھانا آپ نے شام کو 6 بجے کھا لینا ہے. شام کو 6 یا 6:30 بجے آپ کھانا کھا لیں، بہت اچھی بات ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں اچھی متوازن غذا آپ کھا لیں. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا پوری رات، اور آپ نے صرف پانی پی سکتے ہیں، میٹھا نہیں کھا سکتے، کسی قسم کی کوئی کیلوریز نہیں لے سکتے. آپ رات کو سو جائیں اور صبح اٹھ کے آپ نے 10:30-11 بجے سے پہلے ناشتہ نہیں کرنا. اس طرح کیا ہوگا کہ 16 گھنٹے کا جو فاقہ ہوگا آپ کا وہ سوتے میں گزر جائے گا. اور اس سے کیا ہوگا، جب آپ 3 سے 6 مہینے یہ کام کر لیں گے تو آپ کا جسم ایک کیلوری ڈیفیسٹ ڈائٹ کے اندر چلا جائے گا، ڈائٹ پلان کے چلا جائے گا، اور وہ اپنی کیلوریز وہ سوتے میں جب آپ سو رہے ہوں گے تو وہ آپ کی چربی کو ہی گلا کے تو اس میں سے ہی آپ کی جسم کو زندہ رکھنے کی کیلوریز چلائے گا، جس کے ساتھ میں آپ اس موٹاپے سے بڑے آرام سے چھٹکارا پا لیں گے. اس میں کیا ہم دن میں ایک دفعہ کھانا یا 1 میل اے ڈے، اس میں بھی یہ بھی کر سکتے ہیں؟ جن کو بہت زیادہ، جن کا وزن زیادہ ہے، وہ کیا ایک دن میں ایک کھانا کھا سکتے ہیں؟ جی ایونچولی جب ویری انٹرسٹنگ کویشچن. یہ جب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم 1 یا 2 کھانے دن میں کھاتے ہیں، کہ ایک شام کو 6 بجے شام کو 6 بجے کھا لیا اور دوسری صبح 10 بجے کھایا. پھر دوپہر کا کھانا نہیں دوپہر کا کھانا کھایا 3-4 بجے، اور پھر شام کو 6 بجے کھانا کھا لیا یا 2 بجے کھانا کھا لیا. اب جو 1 میل اے ڈے ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب کیا کرنا ہوتا ہے اس میں کہ آپ صبح کھا لیں، اور بیچ کے جو 6-7 گھنٹے ہیں آپ کے پاس اس کے اندر بھی بہت زیادہ انرجی نہیں لینی ہے. دیکھو زبیر، اس طریقے سے ہے کہ ہم جتنے کیلوریز اس میں ہم ایک نارملی نکالتے ہیں کہ آپ کا بیزل میٹابولک ریٹ کتنا ہے، اور آپ کتنا نارملی ہمارا جو ایک عام وزن کا بندہ ہے جس کا BMI بڑھا ہوا ہے یا موٹاپے کا شکار ہے، وہ روز کی کیلوریز اراؤنڈ 2,500 سے 3,000 کیلوریز کھا رہا ہوتا ہے آرام سے، وہ مختلف غذاؤں کے ساتھ، وہ مختلف چیزوں سے. اور میں اپنی کلینک میں جو سب سے زیادہ بتا رہا ہوتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ چاول، چینی، چکنائی، سوڈے والی بوتل، مٹھائی، پکوڑے، سموسے، نان، نہاری، پائے شائے بند کریں. تازی سبزیاں، تازے پھل، ان کے اوپر آئیں. اور پھر آپ جب صبح کا ناشتہ کر لیں گے تو یہ اس میں اس طرح کرتے ہیں کہ وہ 16 گھنٹے جو آپ نے صبح 10 بجے کرنا تھا وہ 12-1 بجے کر لیں، اور دوپہر کے 2 بجے آپ ایک ہی میل کھا لیتے ہیں. اب 1 میل اے ڈے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہے، وہ سیلیبریٹیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، شوبز کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آٹوفیگی کرتی ہے. آٹوفیگی کیا ہے؟ یہ آپ کو جوان رکھتی ہے. ایون یہ کہ اگر 24 گھنٹے تک آپ بھوکے رہ لیتے ہیں، یا لوگ بہت اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے 72 گھنٹے 48 گھنٹے کے بھوکے سے کیا ہوتا ہے کہ
انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ساتھ آٹوفیگی شروع ہوتی ہے, اور یہ آپ کے اگر جسم میں کوئی کینسر سیل بن رہا ہو خدا نخواستہ, یہ اس کو بھی کھا جاتا ہے. یہ فیٹ سیلز کو نہیں چھوڑتا. یہ آٹوفیگی ایک بہت ہے, لوگ اس کو اچھے بیلنسڈ نیوٹریشن کے ساتھ میں کرتے ہیں, جس میں آپ نے اپنے مائکرو نیوٹرینٹس جب کھانا ہے تو اس دوران آپ نے سلیکٹیولی پروٹین کھانی ہے, سلیکٹیولی کاربوہائیڈریٹ کھانی ہے, سلیکٹیولی فیٹس بھی لینی ہے, اور مائکرو نیوٹرینٹس لینے ہیں لائک پوٹیشیم, سوڈیم. کیونکہ جب آپ اتنا سختی کے ساتھ جو ہے نا کام کرو گے, کھانا کم کرو گے, تو جب درمیان میں کھاؤ گے وہ ایک گلاس کھانا ہے, اور اس میں جو وائٹامنس ہیں, نیوٹرینٹس ہیں, وہ آپ نے پورے رکھنے ہیں ایک دفعہ کھانے میں. اس کے ساتھ آپ کوئی وقفے کے ساتھ کوئی فروٹس یا کوئی دودھ یا اس طرح کی چیزیں بھی لے سکتے ہیں, یا ریسٹرکٹ رہنا آپ نے کہ صرف ایک دفعہ کھانا کھانا؟ اگر جب آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر ہیں, جیسے آپ نے شام کو 6 بجے کھانا کھا لیا ہے اور اس کے بعد اپنے صبح 10 بجے کھانا کھانا ہے, اب آپ نے کیلوریز کوئی نہیں لینی, صرف پانی پینا ہے. پانی پینا ہے, کیلوریز کوئی نہیں لینی. مائکرو نیوٹرینٹس اور وائٹامنز لے سکتے ہیں, لیکن آپ نے کیلوریز نہیں لینی. اگر کیلوریز لے لی تو انسولین سیکریٹ ہو جائے گی, جب انسولین سیکریٹ ہو گئی تو فیٹ نہیں جائے گی, یہ یاد رکھو.